اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز دوستوں، آج بہت خوشی کا دن ہے، مبارک دن ہے کہ آج کے دن ولادت شیر خدا علی المرتضیٰ دماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئی۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ اور اس وقت ہم آل نبی کے در پر، اولاد علی کے در پر موجود ہیں اور سید زادے بیٹھے ہوئے۔ سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کے التجا کروں گا، سید زادوں سے التجا کروں گا، آپ کی جانب سے بھی اپنی طرف سے بھی، کہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سادات ہمیں اپنی نظروں میں لے لیں کہ قیامت کے روز یہی سادات جب اپنے بابا اور نانا کے ساتھ کچہری لگا کے بارگاہ الہی کے اندر کھڑے ہوں تو ہم سب کو پہچان کے کہیں کہ جنت میں جاؤ، اور اللہ کو کہیں کہ یا اللہ عز و جل، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ دیوانے ہیں کہ جنہوں نے میرے بابا اور میرے نانا کی عزت کو دنیا میں برقرار رکھا، اور جب بھی کوئی خوشی کا موقع آیا تو انہوں نے بھرپور شرکت کی۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا ولادت علی المرتضیٰ کی طرف۔ کہ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ دماد مصطفیٰ، آپ کی والدہ محترمہ والدہ ماجدہ، یہ آپ کو روایت سنا رہا ہوں، حدیث کے اندر بھی موجود ہے، تاریخ کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ شریف کا طواف فرما رہی تھی۔ آپ نے 3 طواف پورے کیے، چوتھا طواف جاری تھا کہ آپ بیٹھ گئے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہنے لگی کہ چچی جان کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ شاید بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کہ چچی جان یہ چوتھا طواف پورا فرما لے، تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ طواف پورا نہیں ہوگا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ چچی جان پھر گھر چلے جائیں۔ تو آپ فرمانے لگیں کہ اے محمد گھر بھی نہیں جایا جائے گا۔ تو اتنے میں کعبہ شریف کی دیوار پھٹی اور آواز آئی، غیبی آواز آئی، آواز الہی آئی کہ آج اپنے گھر نہیں تو میرے گھر میں آ جائے۔ اور وہاں پہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ اب یہاں پہ یہ مختصر سا کنسپٹ ہے کہ ہم کعبہ شریف میں طواف کے لیے جاتے ہیں، ہمارا وضو نہ ہو، ہمارا غسل نہ ہو، ہمارے جسم پاک نہ ہو تو وہاں پہ ہم طواف نہیں کر سکتے۔ آج ہماری عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں تو یہ کنسپٹ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 40 دن پاک نہیں، یہ قرآن کو نہیں چھو سکتی، یہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ مولا کائنات کے پاک ہونے میں اور آپ کے والدین کے پاک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے آپ کی یاد بھی اتنی پیاری، اتنی معتبر، اتنی عزت والی کہ ایک بار ایک منکر بارگاہ حسن علیہ السلام کے اندر حاضر ہوا، سبحان اللہ۔ تو کہنے لگا کہ یا سرکار، ہم نے جب بھی آپ کے بابا جان سے سوال کرنا چاہا تو آپ نے کہا پوچھ، کیا آپ میں بھی وہ کوالٹی ہے؟ تو آپ فرماتا سلونی، یعنی کہ پوچھ۔ تو وہ منکر کہنے لگا کہ آپ کے بابا کا یہ قول ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو خلق کیا تھا تو علی وہاں پہ موجود تھا، اس لیے علی سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔
تو آپ کے نانا جان کہتے ہیں کہ ہمارا اول بھی محمد آخر بھی محمد. تو اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ آپ مجھے جواب دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا سنو نہیں بس تو پوچھو نا. تو اس نے کہا کہ اے حسن یہ کھجور کا درخت ہے, آپ نے اس کے اوپر نہیں دیکھنا اور مجھے بتانا ہے کہ اس کے اوپر کھجوریں کتنی لگی ہیں. تو حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام فرمائے اور آپ نے فرمایا اس کے اوپر 4424 کھجوریں ہیں. اب اس منکر نے اس کے ساتھ جو بندے تھے اس نے کہا کہ یہ کھجوریں توڑو اور ان کی گنتی کرو, اور کچھ کھجوریں اس نے چھپا لی. اب ڈر بھی تھا, اس کو ڈر بھی تھا کہ اس پاک گھر سے جو بھی پوچھا جائے جو بتاتے ہیں وہ درست ہوتا ہے, ٹھیک ہوتا ہے, کبھی غلط ہوا ہی نہیں. کچھ کھجوریں چھپا لی تو گنتی کی گئی تو پھر بھی وہ 4424 ہی نکلی. کہنے لگا نہیں جی ایک بار پھر گنتی ہوگی. تو سیدنا امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے بھائی پھر گنتی کر لو. اب اس منافق نے, اس منکر نے کیا کیا, اپنے دوستوں سے کہا کہ یار پھر کچھ اور چھپا لو. جب دوبارہ چھپائی گئی تو پھر گنتی کی تو 4424 ہی نکلی. تو کہنے لگا جی یہ کیسے آپ نے بتا دیا یہ 4424 ہے, اور حالانکہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کچھ چھپائی بھی ہے. تو فرمانے لگے کہ میں اس شیر کا بیٹا ہوں کہ جس کی زبان سے نکلتا تھا اللہ پورا کرتا, تو اس شیر کا بیٹا ہوں کہ ہم جو بھی کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. ہم جو بھی کہیں وہ ہو جاتا ہے. تم ایک بار چھوڑ کے 20 بار بھی ان کو چھپا لو گے یہ 4424 ہی رہیں گے. اور یہاں پہ آخر میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کا یہ بڑا معتبر قول حدیث ہے, یہ آپ کی بڑا معتبر فرمان ہے کہ لوگوں تمہارے درمیان اپنی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرے بعد ان کا دامن پکڑ کر رکھنا, فلاح پاتے رہو گے. اب وہ 2 چیزیں کون سی تھیں؟ فرمایا ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت. اب جیسا کہ میں نے پہلے درود شریف پڑھا, درود ابراہیمی, ہم کتنے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سادات اکرام کو نکال کے, سید سادوں کو نکال کے میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ درود شریف کے اندر آپ کا اور میرا ذکر ہے نہیں, آل نبی کا ذکر ہے, بالکل ہے. اللہ اور اللہ کے فرشتے جب درود بھیجتے ہیں تو یہ معتبر آل ہے, یہ عزت اور وقار والی آل ہے, یہ اس نبی کی آل ہے کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد اگر میں تمہیں نہ بناتا تو اپنا آپ ظاہر نہ کرتا. اور یہ اس نبی کی آل ہے کہ جن کے ہم امتی ہیں, کہ جن کو جب اللہ رب العزت نے معراج پہ دیدار کے لیے بلوایا تو کہا محبوب آج ایک چھوٹا سا تحفہ دیتا ہوں. یا اللہ کون سا؟ اے محبوب تمہاری آدھی امت بے حساب بخش دی. تو آپ سرکار فرمانے لگے یا اللہ یہ سودا منظور ہے, کیونکہ آپ جب پیدا ہوئے آپ کی زبان کے اوپر تھا یہ ربی حبلی امتی, کہ اللہ میری امت میرے حوالے کر, میری امت میرے سپرد کر. تو کہا محبوب تم کس طرح راضی ہو؟ اللہ رب العزت نے پھر خود ہی کہا کہ اے محبوب مجھے تیری محبت کی قسم میں تمہیں شفاعت کا حق دیتا ہوں, جس کی انگلی پکڑ کر جنت میں داخل کر دو گے میں اس کا حساب نہیں لوں گا. یہ وہ اہل بیت ہے. آج لوگ سادات کرام کو گالیاں نکالتے ہیں, الٹے ناموں سے پکارتے ہیں, ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بروز محشر قیامت کے روز